الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے حمد و ثنا اور لا محدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے اور مہربانی فرمائے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بشمول ہمارے اس ملک پاکستان کے عزت و بلندی اور ترقیاں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک کو جو گفتگو چل رہی تھی اس کا آج اگلا حصہ کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا اور واضح دشمن ہے، اور وہ انسان کو اور خاص کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے اور برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے، اور دنیا کے دھوکے کے اندر مبتلا کر کے فتنہ و فساد اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں شیطان کے دھوکے سے اور اس کے وسوسے سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کیونکہ بندے کا کوئی بھی دشمن ہو تو اس کے شر سے بچنے کے لیے دو چیزیں جو ہیں وہ نہایت اہم اور ضروری ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر تو کہ دشمن کی منصوبہ بندی اور اس کی چالوں سے آگاہی حاصل کی جائے، اور دوسرے نمبر پر پھر دشمن کی سازشوں سے بچنے کے لیے، اس کی چالوں سے بچنے کے لیے، اس کی منصوبہ بندی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ضروری اقدامات کیے جائیں تاکہ بندہ دشمن کے شر سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے۔ گھر پر حملہ آور ہونے والے ڈاکوؤں سے لے کر ملک و قوم کے دشمنوں تک، بدخواہوں کی شرارتوں سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان دونوں چیزوں کا، دونوں باتوں کا اہتمام کرنا، ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی دشمنی چل رہی ہو، اس کا کوئی دشمن ہو، اس کا کوئی بدخواہ ہو،
تو وہ بندہ ایک تو اس کے خلاف اپنی جو ہے وہ جاسوسی کو تیز رکھتا ہے کہ تاکہ دشمن کی ہر حرکت جو ہے وہ اس پر واضح ہوتی رہے، اور دوسرے نمبر پر پھر وہ اپنے تحفظ کے لیے گارڈ رکھتا ہے، اپنے تحفظ کے لیے اسلحہ ساتھ رکھتا ہے، اپنے تحفظ کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی ممکن کوشش کرتا ہے تاکہ دشمن کے شر سے محفوظ رہ جائے۔ لیکن دنیاوی دشمن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے ارادے ان کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی حرکات و سکنات کا ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، لیکن ابلیس اور شیطان ہمارا اتنا خطرناک دشمن ہے کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ رہے۔ یعنی شیطان ایک تو دنیاوی دشمن ہے، وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے یار فلاں بندہ میرا دشمن ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ یہ منصوبہ کر رہا ہے، اس کی یہ حرکات ہے، ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ، اور سب سے جو خطرناک دشمن ہے وہ ہے ابلیس یعنی شیطان۔ دنیاوی جو دشمن ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا جو ہے وہ حرکات و سکنات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ابلیس اور شیطان جو ہے یہ اتنا خطرناک دشمن ہے کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری کئی اور مصروفیات بھی ہے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تو ہم اپنے دیگر کاموں کے اندر بھی مشغول ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک دشمن ہے شیطان، اس کا اور کوئی کام نہیں، وہ ہر لمحہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے سے غافل نہیں ہوتا، وہ ہر لمحہ ہمارے پیچھے ہے، ہر لمحہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کے اندر مشغول ہے۔ لہذا شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس بات سے آگاہی حاصل کرے کہ وہ کیسے انسانوں کو ورغلاتا اور پھنساتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ہم اس کے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ابلیس کا، شیطان کا جو ایک اہم ہتھیار ہے وہ ہوتا ہے وسوسہ۔ وہ بندے کے دل میں عجیب و غریب کے قسم کے خیالات ڈالتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ نیکی کے راستے سے ہٹ کر گمراہی کی طرف چلا جائے، برائی کو اچھائی سمجھ کر کرنے لگ جائے اور اس میں مبتلا ہو جائے، اور بعض اوقات انسان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی، وہ اتنا جو ہے وہ شیطان کے شر کے اندر، اس کے وسوسے کے اندر آ جاتا ہے، اس کی چال کے اندر آ جاتا ہے کہ بعض اوقات اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ برائی ہے یا اچھائی ہے، وہ برائی کو اچھائی سمجھ کر رہا ہوتا ہے۔ بندے کے ذہن کے اندر جب شیطان ابلیس کوئی خیال ڈالتا ہے، کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی لاریب اور بے کتاب قرآن مقدس کی سورہ حامیم السجدہ 24واں پارہ، اس کی آیہ کریمہ میں نے احباب کے سامنے پڑھی ہے، آیہ نمبر 36 خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فرمایا اور اگر تجھے شیطان کا کوئی وسوسہ پہنچے تو کیا کر، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے جو شیطان کا اہم ہتھیار ہے وسوسہ، بندے کے دل کے اندر ڈالنا، بندے کے ذہن کے اندر برے برے خیالات ڈالنا، بندے کے ذہن کے اندر برائی کو اچھائی بنا کر اس کے ذہن کے اندر ڈالنا،
انسان غافل ہو سکتا ہے اپنے دشمن سے، لیکن وہ شیطان وہ ہم سے غافل نہیں۔ ہم دنیا کی کئی مصروفیات کے اندر مصروف ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کئی کام ہوتے ہیں، لیکن شیطان کو اور کوئی کام نہیں۔ اس کا صرف ایک ہی کام ہے، وہ انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنا، برے خیالات ڈالنا، گناہ کی طرف ابھارنا، برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرنا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب بھی کوئی خیال ذہن کے اندر آئے تو اس کو شریعت کے معیار کے اوپر رکھے، شریعت کے معیار کے اوپر رکھے۔ اگر شریعت کے مطابق ہوتا ہے تو وہ خیال اچھا ہے، لیکن اگر شریعت کے خلاف ہوتا ہے تو وہ خیال برا ہے، اس سے باز رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بھی فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فرمایا جب شیطان کی تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو کیا کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے ہمیں پناہ عطا فرما، ہمیں محفوظ فرما۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر اللہ نے فرمایا کہ جس رب سے تم نے اس شیطان کی پناہ مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس شیطان کے شر سے پناہ عطا فرما، اللہ کی پناہ مانگنی ہے اس شیطان کے شر سے، فرمایا جس سے تم نے مانگنی ہے وہ رب کیسی عظمتوں والا ہے، کیسی شانوں والا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی، وہ تمہاری پکار کو سنے گا بھی، تمہاری بات کو سنے گا بھی۔ جب تم اس سے پناہ مانگو گے شیطان کے شر کے لیے، وہ تمہاری پکار کو سنے گا بھی، اور وہ ساری جو باتیں ہیں ان سے باخبر بھی ہے، ان کو جاننے والا بھی ہے۔ ایک چیز جو شیطانی خیالات اور وسوسے جو ذہن کے اندر بندے کے آتے ہیں، ان میں سے جو ایک چیز ہے کہ وہ دین کے حوالے سے بندے کے ذہن کے اندر جو ہے وہ کوئی نرمی آ جائے۔ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ دین پر نہایت پختہ ہو، دین کے حوالے سے اس کے خیالات جو ہے وہ نہایت پختہ ہو، استقامت کے ساتھ اسلام پر قائم رہے، اور یہ یقین رکھے کہ دونوں جہان کی کامیابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اور اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ دین کے حوالے سے سستی کی جائے یا دنیا کے مفاد کے لیے دین کو پس پشت ڈالا جائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے دین اسلام کی تبلیغ کا حکم ارشاد فرمایا، کفار نے، مشرکین نے طرح طرح کے لالچ بھی دیے، دنیا کا لالچ دیا، شادی کا لالچ دیا، دولت کا لالچ دیا، سونے چاندی کا لالچ دیا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ وہ تمہیں روکنے کے لیے، یعنی دین سے روکنے کے لیے، شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے سے روکنے کے لیے، اسلام کی تبلیغ سے روکنے کے لیے وہ تمہیں لالچ دیتے ہیں، لیکن ودوا لو تدہنوا فیدہنون، فرمایا ان کی جو اس لالچ کی بنا پر آ کر دین کے معاملے کے اندر سستی اور نرمی کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ دین کی محبت کو پیدا فرما دیا، اور ان سے بھی سستی کو دور کر دیا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ان سے کفر کو، گمراہی کو، نافرمانی کو اللہ نے دور کر دیا۔ اولئک هم الراشدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ فضلا من اللہ ونعما، یہ اللہ کے فضل اور اس کی کرم نوازی سے ممکن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی
اسلام کے معاملے میں کوئی نرمی اس طرح اور سستی نہیں کی کہ دین اسلام کے مقابلے میں کوئی دنیاوی چیزوں کو اہمیت دی ہو اور دین کو جو ہے وہ پس پشت کیا ہو. نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس معاملے کے اندر کوئی سستی کی. تو اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبات اس بات پر شاہد ہیں اور گواہ ہیں، اور ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ دین کے معاملے کے اندر سستی کرتا ہے، دین کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایک بندہ ہے جو دین کے معاملے کے اندر دین کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور دوسرے لوگ یہ سستی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جتنے جتنے کوئی لگا ہے ٹھیک ہے. ہماری آج کے دور کے اندر ایک سب سے بڑی جو ہے وہ مسلمانوں کی یہ خامی جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جتنے جتنے کوئی لگا ٹھیک، سارے ٹھیک نہیں، سارے ٹھیک نہیں. اگر سارے ٹھیک ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کلمہ پڑھتے، جس کو دعوت دیتے وہ کلمہ پڑھ لیتے، کفار و مشرکین کو کہتے بھئی جتنے جتنے کوئی لگا ٹھیک ہے، سارے ٹھیک نہیں. جب کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اسلام کی خلاف ورزی کرتا ہے، اسلام کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دے کر سمجھایا. فرمایا مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کشتی ہے جس کے دو حصے ہیں، دو منزلیں ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اوپر والے حصے پر رہتے ہیں، کچھ لوگ نیچے والے حصے پر رہتے ہیں. یعنی کشتی کی ایک نچلی منزل ہے اس کے اندر رہتے ہیں، اور ایک بالائی منزل ہے اس کے اوپر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں. کشتی سمندر کے اندر سفر کر رہی ہے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اب اگر کوئی بندہ جو نچلے والے حصے کے اندر رہ رہا ہے، وہ کلاڑی لے کر یا کوئی چیز لے کر کشتی کو نیچے سے توڑنا شروع کر دے، تو اوپر والے کہا کہ جتنے کوئی لگا ٹھیک ہے بھائی لگا رہا لو، وہ اپنا کام کر رہے، وہ اپنے حصے سے لگا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ نیچے والا ایسا کرے گا اور اگر اوپر والے اس کو روکیں گے نہیں تو کیا ہوگا، وہ بندہ خود بھی تباہ ہوگا اور اوپر والوں کو بھی تباہ کر دے گا. تو فرمایا پھر اوپر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکیں. اگر اس کو روکیں گے تو اسے بھی بچا لیں گے اور خود کو بھی بچا لیں گے. تو سبھی ٹھیک والا نظریہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں کہ کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ اسلام کے بنیادی امور میں سے ہے کہ بندہ جو ہے وہ اسلام کے علاوہ ہر مذہب کو باطل سمجھے اور کفر سے اتنی ہی نفرت رکھے کہ جیسے ایک بندے کو اختیار دیا جائے کہ یا تو آگ کے اندر چلا جائے یا اسلام کو چھوڑ دے، تو وہ آگ کے اندر جانا پسند کرے، اسلام کو چھوڑنا پسند نہ کرے. یعنی اتنی جو ہے وہ اس کے اندر اسلام کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اور اس کو جو ہے وہ آج ہمارے اس دور کے اندر جو ہے وہ قادت جی بڑی شدت پسندی ہے، بڑی سختی ہے. اس شدت پسندی کو اسلام پسند کرتا ہے جو دین کے معاملے کے اندر ہو. اگر آج ہمارے ملک کے اندر کہیں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخی ہوتی ہے، کوئی نازیبا کلمات بولتا ہے، قرآن مقدس کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے، تو اگر علماء کرام یا مذہبی طبقہ مل کر اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس وقت یہ ہم دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی مولویاں فساد پایا. دین کے معاملے کے اندر نرمی کا حکم اسلام نہیں دیتا. حضرت عمر فاروق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، فرمایا اللہ کے حکم کے معاملے کے اندر عمر جو ہے وہ سخت ہے، اور یہ سختی اللہ کو بھی پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. تو یہاں پر بھی شیطان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ بھئی جو جتنے کو لگا رہن دو ٹھیک ہے، تسی اپنا کام کرو، تو اپنا دین نہ اپنا دین نہیں. اگر اسلام کے بارے میں کوئی بات آ جائے، اسلام کے بارے میں کوئی جو ہے وہ ایسا معاملہ آ جائے، تو وہاں اسلام نرمی کا حکم نہیں دیتا، وہاں سختی کا حکم دیتا ہے. اور اس کو دوسرے مذاہب والے بے شک شدت پسندی کہتے رہے، لیکن یہ شدت پسندی نہیں ہوتی، یہ اسلام پر پورا عمل پیرا ہونا ہوتا ہے. تو اس شیطان کے اس دھوکے سے بھی ہمیں نکلنے اور بچنے کی ضرورت ہے.
اور اسلام کے تحفظ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اور قرآن مقدس کے جو ہے وہ شان کے تحفظ کے لیے ہمیں اس معاملے کے اندر نرمی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر نرمی کی گئی ہوتی تو کل 31 اکتوبر گزرا ہے غازی علم الدین شہید کا جو ہے وہ یوم شہادت۔ اب گستاخ رسول کے حوالے سے وہاں نرمی کا حکم نہیں، وہاں پر سختی کا حکم ہے۔ اور دیکھیں پھر اللہ نے اس مرد مجاہد کو، غازی علم الدین شہید کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ تقریباً 100 سال ہونے کو ہے۔ 1929 کے اندر جو ہے وہ آپ کی شہادت ہے۔ آج تقریباً 100 سال ہونے والا، 95 سال ہو گئے، آج بھی اس مرد مجاہد کا نام بھی زندہ ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ اس کو عظمت اور رفعت عطا فرمائے گا۔ تو اس معاملے کے اندر بھی شیطان کے دھوکے سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ محبت اتنی ہونی چاہیے کہ اسلام کے مخالف، قرآن کے مخالف، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے مخالف کوئی بات آئے تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں نرمی چھوڑ کر اس معاملے کے اندر شدت پسندی اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کا تحفظ کر سکیں۔ اور دوسرے نمبر پر ایک اور دھوکہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر ایک وسوسہ ڈالا جاتا ہے، خیال ڈالا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، دوست دوست کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ گھریلو اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، ملکی اعتبار سے دلوں کے اندر جو ہے وہ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کو تو پسند ہے کہ مسلمان حسن اخلاق کا پیکر ہو، صلح جوئی کے ساتھ رہنے والا ہو، رواداری سے کام لینے والا ہو، خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو سلجھانے اور درگزر کرنے والا ہو، اپنی ذات کی خاطر جھگڑا کرنے سے گریز کرے۔ جبکہ شیطان اس بات پر زور لگاتا ہے کہ انسان بدگمانی میں مبتلا ہو جائے، دوسروں سے بد اخلاقی کرے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی ضد پر اڑا رہے، تاکہ گھر کی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک جو ہے وہ معاملات، لڑائی جھگڑے اور فساد تک پھیل جائے۔ ان سے بچنے کا ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری جرأت اور طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو شیطان جو ہے وہ یہ بندے کے دل کے اندر یہ دھوکہ، یہ وسوسہ، یہ ایسے خیالات ڈالتا ہے جس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے بتاؤ تم نے سارا دن کیا کیا۔ ایک چیلا کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا۔ شیطان کہتا ہے چل ٹھیک ہے جو کچھ ہویا ٹھیک۔ آخر میں ایک شیطان کا چیلا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کیا اور اس سے جھگڑا پیدا ہوا اور بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچ گئی، میں نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی ہے۔ تو شیطان اس کو قریب بلا کر اس کو تھپکی دے کر کہتا ہے نعم انت، تو بڑا چنگا کام کیتا۔ یہ آج اگر ہم اپنے گھریلو معاملات کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اس بات کو دیکھیں تو روز لڑائیاں، روز جھگڑے، فسادات گھروں کے اندر، میاں بیوی کے درمیان روز کوئی نہ کوئی طلاق کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جی طلاق ہوگی، غصے طلاق دے دی۔ تو ایسی چیزوں کے اندر جو ہے وہ برداشت اپنے دل کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر میاں بیوی کا آپس کے اندر اختلاف ہو تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے، جو ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بول چال بند کی جائے، اس کا جو ہے وہ بستر الگ کر دیا جائے۔ اگر پھر بھی نہیں بات بنتی تو پھر ایک ادھر سے حاکم ہو، خامد کی طرف سے، ایک بیوی کی طرف سے، وہ ان کے درمیان فیصلہ کروائے۔ اگر پھر بھی بات نہ بنتی ہو تو پھر جو ہے وہ ایک اس کو طلاق دے تاکہ 1 مہینہ اس کو مل جائے، اس کے درمیان اگر صلح ہو جائے تو پھر وہ رجوع کر لے۔ لیکن ہم اتنے غصے کے اندر آ جاتے ہیں، اتنا ہمارے ذہن کے اندر وہ شیطان نے نفرت پیدا کر دی ہوتی ہے، اتنی ہمارے ذہن کے اندر شیطان نے وہ برے خیالات پیدا
کر دی ہوتے ہیں کہ ادھر کو تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہم فوراً جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان رشتہ ختم، فوراً طلاق، اور بعد میں پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں یہ بچے چھوٹے فلاں یہ ہے۔ تو ان باتوں کے اندر بھی ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے اچھی اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ باہر تو ہر بندہ اچھا ہوتا ہے، دوستوں کی محفل میں اچھا ہوتا ہے، کاروباری معاملات میں اچھا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں اچھا ہوتا ہے، لیکن وہی بندہ جب گھر کے اندر آتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی ہٹلر گھر کے اندر آ گیا۔ تو گھر کے اندر بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جبھی جو ہے وہ گھر بچیں گے، جبھی جھگڑوں سے بندہ بچ سکتا ہے، جبھی اختلافات سے بندہ بچ سکتا ہے۔ شیطان کا تو سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف پیدا کیا جائے، باہمی جھگڑا پیدا کیا جائے، اور خاص اور سب سے زیادہ جو اس کو پسندیدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو، ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو اور ان کے درمیان جدائی کروا دے، یعنی طلاق کی نوبت آ جائے۔ تو ہمیں ان شیطان کے ہتھیاروں سے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور بچنے کے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھیں، اور جب بھی کوئی برا خیال آئے تو جو اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فرمایا جب بھی کوئی تمہارے دل کے اندر شیطان برا خیال ڈالے تو کیا کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ مانگو اس شیطان مردود کے شر سے، فوراً اس کی پناہ مانگو، اور اس کے لیے کیا کرو، اللہ کی پناہ مانگو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ کی یاد اس کے ذکر کے اندر، وضو کر لو، نماز پڑھنا شروع کر دو، نفل شروع کر دو، جب کوئی ایسا خیال دل کے اندر آئے تو اللہ ان شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ گھر کو آباد کرنے کے لیے، گھر کے معاملات کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے، معاشرے کے اندر بھائیوں کا جو معاملات ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو اچھے اور احسن طریقے سے چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی برا خیال پیدا ہو ہم شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھیں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، رواداری کا مظاہرہ کریں، اور جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے اگر کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو اس کو معاف کر دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین حق الحاکمین معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی اتباع فرما برداری کا حکم دیا ہے، اور شیطان کے بارے میں فرمایا یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو۔ تو اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کی اور اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علیہ۔